الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سبق نمبر 7 ہم چلا رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء مشتقات جو ہیں 7 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ، صفت مشبہ۔ اور ان میں سے اب ہر ایک کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے اسماء مشتقات میں سے ہے اسم فاعل۔ نمبر 1 اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے ضارب مارنے والا، جالس بیٹھنے والا۔ یعنی وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو، جیسے ضارب ایک مثال ہے کہ مارنے والا۔ اب یہ جو ضارب ہے یہ اسم فاعل ہے اور یہ اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جس سے ضرب یعنی مارنے والا جو فعل ہے وہ صادر ہوا ہے۔ ضارب خود اسم فاعل ہے اور دلالت مارنے والی ذات پر کر رہا ہے جس سے ضرب صادر ہوا ہے۔ جالس بیٹھنے والا، یہ جو جالس خود اسم فاعل ہے اور بیٹھنے والی ذات پر دلالت کر رہا ہے، کوئی بھی بیٹھنے والا ہو، تو یہ مطلب ہوا اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو۔ یعنی ضرب کی جو صفت ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہے، جالس بیٹھنے کی جو صفت ہے وہ اس ذات کے ساتھ قائم ہے۔ فائدہ: فاعل اور اسم فاعل میں فرق۔ یہ عام طور پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ عموماً ہمیں عبارت حل کرتے وقت پتہ نہیں لگتا طلباء کو کہ اسم فاعل کیا ہے اور اسم مفعول فاعل کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسم فاعل اور ہوتا ہے اور اسم مفعول اور ہوتا ہے۔ اسم فاعل اور ہوتا ہے اور فاعل اور ہوتا ہے۔ اسم فاعل اور فاعل کے اندر فرق ہے۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق: کام کرنے والے کو تو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی آپ ایسی ذات دیکھ رہے ہیں جو کام کر رہی ہے، مثلا ضرب زید، مارا زید نے، تو ضرب فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ تو زید ایک ذات ہے جو کام کرنے والی ہے اور اس کو کہا جائے گا فاعل، زید کیونکہ کام خود کرنے والا ہے، یہ ہوتا ہے فاعل۔ اور جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کرنے والی ذات پر دلالت کرے۔ مثلا ضارب ہم نے اوپر مثال پڑھی تو یہ ایسا لفظ ہے جو کام کرنے والی ذات پر دلالت کر رہا ہے، کام کرنے والے پر دلالت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم فاعل۔ یعنی فاعل اور اسم فاعل میں فرق یہ ہوا کہ فاعل کام کرنے والا اور اسم فاعل وہ لفظ جو کام کرنے والی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ آگے اسم فاعل بنانے کا طریقہ: جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم فاعل فاعل ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے ناصر سے ناصر، سے حرفی یعنی 3 حرفی۔ ایسے سمجھ لو کہ ثلاثی مجرد، ان کی ماضی سے حرفی 3 حرفی ہوتی ہے، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، علم، یعلم، سمع، یسمع۔ یہ سارے جو افعال ہیں، یہ سارے ابواب ہیں، ان سے اسم فاعل فاعل ان کے وزن پر آئے گا، ضارب، ناصر، عالم، مانع، سامع، یہ سارے اسم فاعل فاعل ان کے وزن پر آتے ہیں۔ اب ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مادہ کے
پہلے حرف کے بعد الف لگا دیں، الف زیادہ کر دیں، دوسرے حرف کو کسرہ اور آخری حرف کو تنوین دے دیں، جیسے ضرب سے ضاربن۔ ضرب سے ضاربن کیسے بنا کہ یہ جو مادہ کا پہلا حرف ضاد ہے، اس ضاد سے پہلے ہم نے الف زیادہ کر دیا تو کیا ہو گیا وا، اور یہ جو آخری حرف ہے با، اس کو ہم نے تنوین دے دی، اس کو ہم نے تنوین دے دی، اور یہ جو آخر سے ما قبل ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا کسرہ، یعنی را کو ہم نے کسرہ دے دیا تو یہ ضاربن ہوگا، ضاربن ہو گیا، جس کے بنانے کا طریقہ یہ کہ مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کر دیں، ضاد کے بعد الف زیادہ کر دیا، دوسرے حرف را کو کسرہ دے دیا اور آخری حرف کو ہم نے تنوین دے دی، ضرب سے ضاربن بن گیا۔ مؤنث کے صیغوں میں علامت تانیث اور تثنیہ جمع کے صیغوں میں علامت تثنیہ جمع لگا دی جائے، یعنی آپ نے ضاربن سے تثنیہ بنانا ہے ضاربانی، الف لگا دیں گے، ضاربون واو لگا دیں گے۔ اگر آپ نے جو ہے مؤنث بنانے ہیں، مؤنث کے صیغے بنانے تو صرف علامت تانیث لگا دو، ضارباتن گولتا، ضاربتان، ضارباتن، ایسے تثنیہ جمع اور علامت تانیث وغیرہ آپ لگائیں تو اس سے تثنیہ جمع کے صیغے بن جائیں گے اور علامت تانیث سے تثنیہ جمع اور مذکر اور مؤنث بن جائیں گے۔ آگے ہے، یہ تو تھا اس اسم فاعل ماضی سے حرفی کے ابواب سے، یعنی ثلاثی مجرد سے۔ آگے ایک دوسرا طریقہ جب ماضی سے حرفی نہ ہو، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی وغیرہ، رباعی وغیرہ، یہ جو ابواب ہیں ان سے اسم فاعل کیسے بنے گا؟ جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم فاعل اس باب کے مضارع معروف کے وزن پر آئے گا، یعنی آپ مضارع معروف کے وزن پر ہی لائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مضارع معروف سے علامت مضارع کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگائیں گے اور آخری حرف کو تنوین دیں اور اس سے ما قبل کو کسرہ دیں گے، جیسے یکرم سے مکرمن۔ اب یکرم سے مکرمن اسم فاعل کیسے بنا؟ یکرم، یہ جو یا ہے علامت مضارع، اس کو دور کر دیا، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیا تو مک ہو گیا، یکرم سے مکرم ہو گیا۔ تو اب آخر سے تنوین دے دی، مکرمن ہو گیا، اور یہ جو را ہے یہ پہلے ہی مکسوری تھا، اگر کہیں آپ مکسور نہیں دیکھ رہے تو آپ اس کو کسرہ دے دیں گے تو یہ مضارع معروف سے اسم فاعل بن جائے گا، مکرمن، یکرم سے مکرمن۔ اب رہے اسم فاعل کے صیغے۔ اسم فاعل کے 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، اور یہ تھے ثلاثی مجرد سے۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے یعنی ثلاثی مزید فی سے مکرمن، مکرمان، مکرمون، 3 صیغے مذکر کے، اور مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات، یہ 3 صیغے مؤنث کے۔ یہ تھی اسم فاعل کی وضاحت کے اسم فاعل کسے کہتے ہیں، اور ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی وغیرہ سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ، اسم فاعل اور فاعل کے اندر فرق، اور اسم فاعل کے صیغے۔ اب دوسرا ہے اسماء مشتقات میں سے دوسرا ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل مضارع مجہول سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جیسے مضروب، مارا ہوا۔ یہ جس طرح مضارع مجہول ہوتا ہے، یہ جو اسم مفعول ہوتا ہے یہ مضارع
مجہول سے مشتق ہوتا ہے. جس طرح مضارع مجہول کے اندر فاعل کا پتہ نہیں لگتا، تو اسی طرح جو اسم مفعول ہے یہ بھی مجہول ہوتا ہے، اسم مفعول کے فاعل کا پتہ نہیں لگتا. اب مضروب مارا ہوا، اب کس نے مارا کوئی پتہ نہیں ہے. جیسے یضرب مارا ہوا، اب کس نے مارا گیا ایک مرد، اب کس نے مارا یہ کوئی پتہ نہیں. اسی لیے یہ فعل مضارع مجہول سے ہی مشتق ہوتا ہے اور اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو. یعنی مضروب مارا ہوا یہ اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جس پر ضرب کی صفت یعنی ضرب کا جو فعل ہے یہ واقع ہوا ہے. آگے فائدہ، مفعول اور اسم مفعول میں فرق. جس طرح اسم فاعل اور فاعل کے اندر فرق تھا، اسی طرح مفعول اور اسم مفعول کے اندر بھی فرق ہے. مفعول اور اسم مفعول میں فرق، جس پر فعل واقع ہو وہ مفعول ہے. یعنی ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، تو عمرا پر یہ ضرب کی صفت اس کے اوپر واقع ہوئی ہے، تو یہ ہوا مفعول. یعنی جس پر فعل واقع ہو وہ مفعول ہوتا ہے. اور جو لفظ کسی ذات پر دلالت کرے، جیسے مضروب یہ ایک لفظ تھا، یہ ماری ہوئی ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ ہے مفعول. یعنی اسم مفعول وہ لفظ جو کسی ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، اسم مفعول ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اسم مفعول اور مفعول کے اندر فرق. یعنی مفعول وہ جس پر فعل واقع ہو، اور اسم مفعول وہ لفظ جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو. یہ ہوتا ہے اسم مفعول اور مفعول کے اندر فرق. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے. جیسے نصر سے منصور، یعنی جو بھی ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، ضرب یضرب نصر ینصر علم یعلم یعلم، ان سب سے جو اسم مفعول ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے. مضروب، منصور، معلوم، ممنوع، مسموع، یہ سارے. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مادہ سے پہلے میم مفتوح بڑھا دیں. یہ جو نصارہ ہے پہلے پڑھ لیں کہ میم مفتوح بڑھا دیں، پہلا حرف ساکن، دوسرا مضموم، اس کے بعد واو زیادہ کر دیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیں. جیسے نصرہ سے منصور بنا ہے. اب نصرہ سے منصور کیسے بنا؟ نصرہ یہ جو نون ہے مادہ کا پہلا حرف، اس سے پہلے ہم نے میم مفتوح لگا دیا. ٹھیک ہے، میم مفتوح لگا کے نون کو کیا کر دیا؟ ساکن. یہ مادہ کا پہلا حرف نون ہے، اس کو کر دیا ساکن. اب صاد کو مضموم کر دیا اور صاد کے بعد ہم نے واو زیادہ کر دیا اور آخری حرف کو ہم نے تنوین دے دی، تو یہ ہو گیا منصور. نون سے پہلے میم لگا دیا، نون کو ساکن کر دیا، صاد کو زما دے دیا، صاد کے بعد واو بڑھا دیا، را کو تنوین دے دی، تو یہ ہو گیا نصرہ سے منصور. اب مونس کے سیغوں میں علامت تانیث اور تثنیہ جمع کے سیغوں میں علامت تثنیہ جمع لگا کر اس کو تثنیہ جمع بنا دیا جائے گا. منصور، منصورانی الف لگا دیا جائے گا. منصورون واو لگا کر جمع بنا دو. اگر آپ نے بنانا ہے مونس کے سیغے تو منصورتن یہ تا آخر میں بڑھا دیں، منصورتن، منصورتانی، منصوراتن. یہ تھا ثلاثی مجرد سے، یعنی جب ماضی سے حرفی ہو. جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم مفعول اس باب کے مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا. مضارع مجہول کے وزن، یعنی غیر ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مزید فی وغیرہ کے جو ابواب ہیں ان سے اسم مفعول بنانا ہو تو اس کے مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا. جس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مضارع مجہول سے علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیں. جیسے یکرم سے مکرم. اب یکرم سے ہم نے علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ پہ میم لگا دیا، میم مضموم لگا دیا، میم مضموم لگا کر آخر میں ہم نے تنوین دے دی، تو یکرم سے مکرم ہو گیا.
اسم مفعول کے بھی 6 سیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ تو جس طرح اس کے اندر مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ آگے غیر ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مزید فی سے، مکرم، مکرمان، مکرمون، مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات۔ اب ایک فائدہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل اور اسم مفعول میں فرق یہ کہ اسم فاعل میں آخر کا ما قبل مکسور اور اسم مفعول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے مکرمون اسم فاعل اور مکرمون اسم مفعول ہے۔ یعنی غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید فی وغیرہ کے اندر صرف اسم فاعل اور اسم مفعول میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اسم فاعل میں آخر کا ما قبل جو ہے اسم فاعل میں مکسور ہوتا ہے، جیسے مکرمون، یہ آخر کا ما قبل یہ جو را ہے یہ مکسور ہے، اور اسم مفعول کے اندر صرف اتنا فرق ہوگا کہ آخر کا ما قبل مفتوح ہو، جیسے مکرمون سے مکرمون را کو مفتوح کر دیا تو مکرمون اسم مفعول بن گیا، صرف یہی فرق ہے۔ آگے ایک نوٹ ہے، جو افعال لازم ہیں ان سے اسم مفعول نہیں آتا، کیونکہ اسم مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے اور فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا، یعنی فعل لازم جو ہے اس سے فعل مجہول نہیں آتا، اور اسم مفعول اس سے آئے گا جس سے فعل مجہول آئے گا، لہذا جس سے فعل مجہول ہی نہیں آئے گا تو اس سے اسم مفعول بھی نہیں آئے گا، لہذا لازم افعال سے اسم مفعول نہیں آتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اسماء مشتقات میں سے اسم فاعل اور اسم مفعول کی مختصراً وضاحت، اور یہ سبق نمبر 7 جو اسم مشتق کے بارے میں تھا تو اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آگے انشاءاللہ العظیم اسم ظرف آئے گا، اسم اعلیٰ آئے گا، اسم تفضیل، ہر ایک کی انشاءاللہ العظیم وضاحت کی کر دی جائے گی۔ فی الحال اسم فاعل اور اسم مفعول کو یاد رکھیں، اور ان کے اندر جو بنانے کے طریقے ہیں اور یہ جو ان کے اوزان ہیں یہ آپ یاد رکھیں۔